اچھا اسامہ بھائی، ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، تو اس کا سلسلہ کس سے شروع ہوا اور ابھی کتنے کذاب آ چکے ہیں؟ اور یعنی جو اپنی مرضی کی چیز ہے وہ ہم نے لینی ہے، جو ہماری مرضی کی نہیں ہے وہ ہم نہیں لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ نبی کو نہ چوز کرتے نہ کوئی کرتا ہے، نبی کو چوز اللہ کرتے ہیں۔ جب اس نے خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ آدھی دنیا جو ہے قریش کے حوالے کی گئی، آدھی ہمارے حوالے کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اس خط کے جواب میں کذاب لکھا۔ اسی لیے صحابہ نے اس کا نام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اس کا نام کذاب، اسی لیے اس کو کذاب کہا جاتا ہے۔ اچھا اسامہ بھائی، ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، تو اس کا سلسلہ کس سے شروع ہوا اور ابھی کتنے کذاب آ چکے ہیں اور کتنے آنا باقی ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بتا دیجیے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسیلمہ کذاب جو ہے، اور اس کو اچھا اب مسیلمہ کذاب ہم کہتے بھی کیوں، یہ بھی جانی کہ اس کو جھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے۔ جب اس نے خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ آدھی دنیا جو ہے قریش کے حوالے کی گئی، آدھی ہمارے حوالے کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اس خط کے جواب میں کذاب لکھا۔ اسی لیے صحابہ نے اس کا نام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اس کا نام کذاب، اسی لیے اس کو کذاب کہا جاتا ہے۔ ابتدا اس سے ہوئی، ابتدا اسی سے۔ اچھا، یہ سلسلہ جو شروع ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس پر ایکشن نہیں لیا، اور ایکشن لیا بھی، ایک اسٹریٹجک ایکشن لیا تھا، اور اس پر جو ہے اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط لکھا، لیکن اس طرف سے ریٹیلیشن کوئی نہیں آئی تھی پراپر، یا ہم کہیں کہ انہوں نے کوئی اٹیکنگ کا سوچا ہے کچھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد جس طرح سے اس سلسلے نے زور پکڑا، اور وہ ایک دم سے ایک کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مشفق اور جسے کہتے ہیں نرم دل آدمی کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے وہ فیصلے فرمائے امت کے لیے اس دور میں، کہ جو شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے بھی جب ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ زکوٰۃ ہی تو چھوڑتے ہیں، کلمہ تو نہیں چھوڑ رہے، جہاد کیوں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ بھائی کسی طرح سے بھی میں اس بات کو قبول نہیں کروں گا کہ جو ہے۔ اچھا، اب کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ اسٹریٹجک آدمی تھے، وہ دنیاوی اسباب کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر کو اللہ نے اتنا دل مضبوط دے دیا کہ وہ کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ اور کیا تھا کہ یہی ہوتا ہے کہ بعض ٹائم گھروں میں بھی، ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو سوچ رہے تو پھر ایک بڑے کے ذریعے اللہ آپ کی تربیت فرماتے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ہم تک پہنچا کہ اصل انہوں نے معاملہ کیا کیا۔ پھر ہم نے دیکھا اس میں کچھ اور فتنے کھڑے ہوئے ساتھ میں، جو قریب میں آگے طلحہ الاسدی تھا، سجاہ بنت حارثہ تھی، سیاد تھا العنسی، یہ وہ لوگ تھے۔ اچھا، اس میں جو طلحہ الاسدی ہے، اس نے دعویٰ کیا، لوگ اس کی طرف لیکن اچھا اس کی طرف متوجہ وہی لوگ ہوئے تھے جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اچھا، یہ جب فتنے ایک دم کھڑے ہونا شروع ہوئے، اس میں بھی کہ ادھر سے بھی نبوت کا دعویٰ کوئی کر رہا ہے، ادھر سے بھی کر رہا ہے، تو ایک دم حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اور جیسے کہ روایت میں آتا ہے جا رہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے، کہتے ہیں تم نے عمر ایک چیز پر غور نہیں کیا کہ اتنے عرصے سے باپ دادا کا جو دین چل رہا تھا بت پرستی کا، اس کی طرف کوئی واپس نہیں گیا، یعنی کہ وہ مر گیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے۔ اور اب یہ ہمارے لیے جو امتحان کا ایک دروازہ ہے یہ موجود ہے جس پہ ہم نے پورا اترنا ہے۔ پھر وہ وقت آیا، طلحہ الاسدی تھا، سجاہ بنت حارثہ، جس نے دیکھا عورت نے، اور وہ مدینہ کی طرف حملہ کے لیے آئی بھی تھی 4000 لوگوں کے ساتھ، لیکن جب اسے پتہ چلا، خبر ملی کہ طلحہ الاسدی، اور اچھا اس سرکوبی کے لیے اللہ نے پسند بھی فرمایا کس کو؟ اپنی سیف کو، سیف اللہ کو، وہی اس مہم جوئی پہ نکلے۔ جب پتہ چلا کہ بھائی
ٹھیک ٹھاک طبیعت صاف کر دی گئی ہے طلحہ الاسدی کی، ٹھیک ہے، تو وہ جسے کہتے ہیں فوراً سے گئی اور اس نے نکاح کر لیا مسیلمہ کذاب سے. اچھا، اور وہ بھی اس طرح کا نکاح تھا. اچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے قبول کر لیا تھا اسلام بعد میں، بعض میں آتا ہے کہ اس نے نہیں کیا تھا اور اس کو سزا مل گئی تھی. البتہ جو مستند یہ کہ اس بارے میں خاموشی کاہن تھی اور بہت ہی مکار عورت تھی اور بہت سی اس نے تباہیاں پیدا کی تھی. اور مسیلمہ کذاب والا مارکا اسلام کے لیے سب سے بڑا اور بہت پہلا مارکا تھا، جس میں 1200 صحابہ کرام نے شہادت دی. 1200 شہادت، اس سارے مقصد کے لیے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. اور کون اس میں بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے کہتے ہیں تربیت یافتہ، صحبت یافتہ تھے. تو یعنی کہ یہ مقصد اتنا امپورٹنٹ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک بھی کہ انہوں نے اس پہ اپنا ریئیکشن شو کیا، ہارڈ ریئیکشن بہت سارا. پھر اچھا یہ سلسلہ رکا نہیں، وقتاً فوقتاً آیا، لیکن وہ اتنا پیک کوئی بھی نہیں پکڑ سکا. جیسے ابن مقنع ایک آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا، لیکن اس کو سزا آگے جا کے ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے اور لوگ تھے جن میں صاف سیاد کا جو بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جیسے کہتے ہیں اسود الانسی، ٹھیک ہے، اس نے دعویٰ کیا. اور یہ وہی لوگوں میں تھا جو صحابہ کے دور میں یہ لوگ آئے. اس طرح کے بہت سے وقتاً فوقتاً لوگ آتے رہے ہیں، لیکن آپ اس میں ایک ہی چیز دیکھیں گے، اس میں شہرت کا عنصر آپ کو ملے گا. فیم کے لیے، ورلڈلی گین کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے کیے. ایک بندہ ہے جو آج تک حسن بن صباح ہے، یہ ایک آج تک مسٹری ہے، کیونکہ نہ وہ اپنے بچوں کو کچھ ڈلیور کر کے گیا، اچھا، نہ اس نے کوئی جائیدادیں بنائی ہوئی تھیں، لیکن دنیا میں بڑا فساد برپا کر کے گیا. آج تک یہ ایک چیز سوچ رہے تھے کہ اس کا مقصد کیا تھا، ابھی تک کوئی کلیئر کوئی ایک روٹ نہیں ملا اس کا. تو اس طرح سے مختلف لوگ آتے رہے. پھر عباسی خلافت میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے، ٹھیک ہے، جس میں ایک نام جو ہے اس دور میں محمود ہے، دیکھیں محمود بن فرج تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا اور اس کے بہت فالورز بھی بن گئے تھے، ٹھیک ہے. ایک قرامتیہ فرقہ اس طرح کا آیا تھا، اور یہ اسماعیلیوں کے اندر سے دھڑ ٹوٹ کے جو اسماعیلی شیعہ اس کے اندر سے بن. پھر ایک دروزی فرقہ ہے، آپ اس کو دیکھیں، یہ ابھی مطلب جو ایگزسٹنگ ہے. اچھا، کرامتی وغیرہ تو اب نہیں ہے، کرامتی ہو گئے یا حشاشین ہو گئے، ٹھیک ہے، جنہیں اسیسن کہتے ہیں ہم، مطلب جو گیم بھی اس پہ بنی، ان کو بڑا ہیرو شپ وہ دکھایا گیا، دنیا کے بڑا مسیحا تھا یہ. اور یس، وہ ایک ٹیکٹکس تو کھیلی جاتی ہیں اس طرح کی. تو ہم نے بھی بڑے شوق سے وہ گیم کھیلی ہے اپنی جوان، بعد میں آ کے پتہ چلا کہ کانٹیکس کیا. ہاں، تو یہ اس طرح کے لوگ تھے، کرامتی تھے، یہ اب ختم ہو گئے. لیکن اب اس میں کچھ ہیں جو اب زندہ ہیں، تھاٹس، جن میں دروزی ہیں. یہ بھی اسماعیلیوں سے ایک دھڑ ٹوٹا ہوا ہے ان کے بادشاہ کا، اس نے جو ہے یہ ایک سلسلہ نکالا، ٹھیک ہے. اور وہ تو بالکل اس پہ چلے گئے کہ اصل نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور وہ شعیب علیہ السلام کا وہاں جو اسرائیل میں مزار ہے اس کے قریب جو ہے بنا کے آپ آن لائن ان کا پورا اسٹڈی کر سکتے. بالکل الگ جھنڈا ہے، الگ طریقے کی ان کے. لیکن اچھا، انہوں نے بھی عربک اور اس کو نہیں چھوڑا ہے، تو کئی جگہوں پہ ان کو مسلمان ثابت کرنے کی بھی کوشش کہ یہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وہ بالکل اس لیے آؤٹ، کیونکہ وہ کہہ رہے حضرت شعیب علیہ السلام از ایکچوئل. اچھا، ایک یہ دنیا میں یہ اپنایا گیا کہ ابراہمک ریلیجن کے اندر ایک اور، لیکن اب ابراہمک ریلیجن کی جو پراپر لائنیج ہے وہ 3 ریلیجنز کو پہنچتی ہے، جیوز، کرسچنز اور اسلام کو، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایران تہران کے اندر بھی کافی چیزیں، ایک باپ اور بہائی ایک فرقہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک مذہب نکل آیا. اچھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت معاذ اللہ پوری ہو چکی ہے، اب اس کا وقت پورا ہو گیا ہے. اچھا، اب دنیا کی کیونکہ تقاضے چینج ہو رہے ہیں تو نئی شریعت کی ضرورت. تو یہ بہاء اللہ تھا،
اس نے یہ تبلیغ شروع کی اور پھر یہ ایک نیا فرقہ جنا جو کہ ابھی بھی دنیا میں کئی کونوں میں ایگزسٹ کرتا ہے اپنی تھاٹس کے ساتھ. ان کا جیسے کچھ بیسکس آپ کو بتاتا ہوں. فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, قبلہ انہوں نے جو ہے بیت المقدس کو رکھا ہوا, اور سے بہت سے شاعر اسلام سے ہٹ کے. لیکن اب آپ ان میں ایک چیز دیکھیں گے, یہ سارے ہیلپ جو ہے وہ اسلام سے ہی لیتے ہیں. when they will context you with the reference, تو آپ کو قرآن سے دیں گے, تو آپ کہیں یار قرآن میں نہیں وہ اس طرح نہیں, وہ تو اس طرح. یعنی جو اپنی مرضی کی چیز ہے وہ ہم نے لینی ہے, جو ہماری مرضی کی نہیں ہے وہ ہم نہیں لیں گے. پھر اس طرح سے ایک جسے کہتے ہیں راشد خلیفہ نام کا بندہ جو ایجپٹ سے نکلا, ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے ایک علی جا محمد تھا, ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے دنیا میں اس نے دعویٰ کیا نبوت کا, اور وہ بھی ایک کانٹیکس لے کے نکلا. اس کا تو بالکل ایک الگ ہی تھا. پھر ایک تھا شباقیہ زیوی. اچھا, یہ بیسیکلی گھس گیا تھا آٹومنس کے اندر, اور یہ تھا ایکچولی جیو, اور اس نے بھی جو ہے پروفیسی کا دعویٰ کیا تھا, لیکن جیوز کے اندر, ہمارے اندر نے. اچھا جیوز کے اندر, ٹھیک ہے. یعنی ادھر بھی ان کو. اچھا پھر اگر کرسچینٹی میں آپ جائیں گے تو اراؤنڈ دا ورلڈ آپ کو ان کے ہاں بہت یہ ملے گا. ان کے ہاں بھی کیونکہ اچھا کانسیپٹ سیم ہے جو یہاں آ کے قادیانیت کے اندر آپ کو ملے گا, کہ سم ون loved Christ so much کہ that he appointed him. ٹھیک ہے. تو وہ سیم کانٹیکسٹ جو پھر یہاں پہ ہمارے جو اس وقت دور حاضر کا ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑا فتنہ اور ایک جو بڑا وہ ایک قادیانیت کی سوچ پہ ابھرا, جنہوں نے ایک پورے طریقے سے چیزوں کو ہٹ کرنا شروع کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بس انٹیکٹ بھی رہنا ہے لیکن کانٹیکسٹ اپنا چلانا ہے. ان کی کوشش یہ تھی, مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی زمان بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ جو اس میں مرزا غلام احمد صاحب ہیں, یہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے یہ ایک ذلی بروزی کی انہوں نے ایک جو ہے وہ نکالی, کہ علاقائی اس پہ جو ہے علاقائی بھی ان کی فٹن جب نہیں ہو سکی تو انہوں نے بروزی کے مطلب کوئی محبت میں اتنی چاہت میں ڈوب گیا کہ اللہ کے رسول نے اسے پسند. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ نبی کو نہ چوز کرتے نہ کوئی کرتا ہے, نبی کو چوز اللہ کرتے ہیں. اور اللہ پہلے ہی اپنی بات فرما چکے ہیں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ حکم مطلق ہے, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ یہ استطاعت اللہ نے انہیں دی ہے, نہ یہ طاقت ان کو دی ہے. ان کو ایک ہی کام دیا گیا تھا جو وہ حق ادا کر کے گئے. وہ کیا تھا کہ امت کی وہ اصلاح کا پیمانہ, اور ایسے لوگ چھوڑ کے جانا, اور ایسے لوگوں سے آگے تک وہ خیر پھر پہنچوانے والے لوگ اس امت کے اندر پیدا ہوں کہ جو آنے والی رہتی دنیا تک انسانیت کو علم نافع سے ان کا تزکیہ کریں, ان کو علم حکمت تک پہنچائیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے اور ان کی امت نے فائدہ. تو یہ سلسلہ ابھی تک جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو قریباً کہتے ہیں 20 ایسے لوگ آئے جن کی کمیونٹیز بن سکی, چھوٹے چھوٹے, ہاں مطلب چھوٹے چھوٹے آئے, لیکن وہ جسے کہتے ہیں بس چھوٹے چھوٹے ہی رہ کے چلے گئے. دکانیں نہیں چلی, ہاں دکانیں ان کی صحیح سے نہیں چلی, ان کی چل گئی تو ہی چل رہا.